ایک اور مسکنسیپشن پایا جاتا ہے کہ جی بڑا منافع کمایا آئل مارکیٹنگ کمپنیز نے. آئل مارکیٹنگ کمپنیز کانوں کو اس وقت ہاتھ لگا رہی ہیں. لیٹ می الاؤ می ٹو سے دس. وزیر اعظم صاحب نے تحقیقاتی ادارے جس میں ایف آئی اے سر فہرست ہے اور اس کے بعد ریگولیٹر کو یہ کہا کہ اضافی منافع کمانے کی میں اجازت کسی کو نہیں دوں گا, اور وہ منافع واپس بھی ان سے لیا گیا جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. اس وقت آپ کسی آئل مارکیٹنگ کمپنی کو پوچھیں کہ کیا انہوں نے اضافی منافع کمایا ہے, جواب ہے نہیں. اور ہولڈنگ کے خلاف ابھی کل بھی ایک آپریشن ہوا, ایک جگہ سے کوئی ذخیرہ اندوزی کرتے ہوئے کو پکڑا گیا, سخت ترین ایکشن کیا گیا, ریکوری کروائی گئی, اضافی ریکوری کروائی گئی. تو یہ تاثر جو ہے کہ آئل مارکیٹنگ کمپنی بڑا منافع کما رہی ہے, ان کو کھلی چھوٹ ہے, قطعاً نہیں. اور جہاں آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایسا معاملہ ہے تو آپ ڈائریکٹ اوگرا کو ان کی ویب سائٹ پہ, ان کی ای میل پہ شکایت درج کر سکتے ہیں کہ جی فلاں آئل مارکیٹنگ کمپنی بڑی زیادتی کر رہی ہے. آئی ایشور یو کہ آئل مارکیٹنگ کمپنیز پہ جتنی سختی اور جتنی ریگولیشن اس وقت ہے وہ پہلے کبھی نہیں تھی. اور اوگرا ایک ریگولیٹر ہے, انڈیپینڈنٹ ریگولیٹر ہے, مگر اب ادھر نیا نظام جو آیا ہے آئی ٹی بیسڈ, جس کو وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ آپ آئی ٹی بیسڈ نظام لے کے آئیں. ایک آنےسٹ اور ایک اپ رائٹ آفیسر ایز چیئرمین آئے ہیں جنہوں نے آ کے ایک نیا نظام وضع کیا ہے. تو اوگرا بھی اپنا کام جو کر رہا ہے کہ کوئی اضافہ نہ ہو, کوئی اضافی منافع نہ ہو, کسی قسم کی ذخیرہ اندوزی نہ ہو, اس کے لیے پورا نظام متحرک ہے اور کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہ ذخیرہ اندوزی کریں یا وہ آرٹیفیشلی قیمتوں کو انفلیٹ کریں یا وہ اضافی منافع کمائیں. دیکھیے بزنس کرنا, منافع کمانا ہر کسی کا حق ہے, کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے, مگر کرائسس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اگر منافع خوری کی جائے, ذخیرہ اندوزی کی جائے, وہ جس طرح ایکشن پہلے بھی کیا گیا ہے اب بھی کیا جائے گا. تو یہ نظام کے اندر شفافیت لانے کے لیے اور لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ یہ جو انٹرنیشنل ایک ہے معاملہ جس کے تحت قیمتیں کبھی اوپر ہیں کبھی نیچے ہیں, اور وہ گلا دور کرنے کے لیے کہ جی یہ فوری ٹرانسفر کیوں نہیں ہوتا, یہ ہفتے بعد کیوں ہوتا ہے, اور وہ ہفتے بعد آبویسلی اوسط نکلنی ہے, ایوریج نکلنی ہے, تو وہ اب روزانہ کی بنیادوں پہ کیا جائے گا. اور میں سمجھتا ہوں اس سے بہتری ہوگی. دعا یہ ہے کہ ہماری قیادت کو اللہ تعالیٰ کامیاب کرے اور یہ جو ثالثی کی ایفرٹس ہیں اس میں ہم کامیاب ہوں تاکہ یہ جنگ کے شعلے ہمیشہ کے لیے ٹھنڈے ہوں اور معاملات جو ہیں وہ سیٹل ہونے کی طرف جائیں تاکہ یہ تیل کی قیمتوں کے اندر ٹھہراؤ آئے اور کہ تیل کی قیمتیں نیچے آئیں. اور باقی دیکھیے اس پر میں سمجھتا ہوں کہ سیاست نہیں ہونی چاہیے. بہت سارے لوگ سیاسی بیانیاں اس کے اوپر بنانے کی کوشش کرتے ہیں. آپ نے بات کرنی ہے